السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لیسن آج کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 سے۔ تو آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور لفظی ترجمہ یعنی کہ اس کی الفاظ کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ لکھنا شروع کریں۔ ٹھیک ہے، لکھنا بہت ضروری ہے، میں بار بار اس پہ فوکس کرتی ہوں۔ اچھا، لیسن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، وہ سنانا چاہ رہی ہوں۔ اس کا مفہوم، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ اس کا مفہوم سنانا چاہتی ہوں کہ جس سے ایمان بہت تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر دل میں وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔ اور اگر وہ ایک بالش میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں دونوں بازو پھیلا کر اسے سنبھالتا ہوں۔ اور اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تھامتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلا قدم تم اٹھاؤ، آگے میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ تو حدیث سنانے کا مقصد صرف آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ سب سے بڑا ذکر ہے، اس کو الذکر کہا گیا۔ ہم تسبیحات کو ذکر سمجھتے ہیں لیکن ہم قرآن کو ذکر نہیں سمجھتے۔ یہ تو سب سے بڑا ذکر ہے، اور یہ ذکر ہم کرتے ہیں اس کلاس میں بھی، مل کر بھی، اور پھر جب آپ سبق یاد کرتے ہیں، جتنا ٹائم آپ اس کو یاد کرنے میں لگاتے ہیں، جتنی بار آپ قرآن کے الفاظ کو پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو اجر اور ثواب دیتے ہیں۔ چلیں اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 19 سے سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی لکھنا شروع کریں۔ او یا اس کا میننگ آپ لکھ لیں، اس کا مطلب ہمیشہ یا ہوگا۔ قصیبن، اس میں یہ جو کاف ہے شروع کا ایک حرف ہے، اس کا میننگ علیحدہ ہے۔ اس کا میننگ لکھیں جیسے جیسے ہم نے با کا لکھا تھا نا، اسی طرح سے یہ کا یہ بھی ایک حرف ہے اور اس کا مطلب ہے جیسے، اور یہ دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کے آتا ہے، جیسے یہاں پر سیبن کے ساتھ مل کے آیا ہے، جیسے سیبن بارش، اور سیبن دیکھیں تنوین پہ ختم ہو رہا ہے، دو زیریں تنوین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے۔ او کسیبن، یا جیسے بارش، من سے، السمائی آسمان، فی میں، ہی اس میں، ظلماتن اندھیرے ہیں۔ ظلماتن میں بھی دیکھ لیں تنوین پہ ختم ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ اسم نکرہ۔ ظلماتن اندھیرے ہیں، اور رعدن گرج ہے۔ اگین یہ اسم ہے کیونکہ تنوین پہ ختم ہو رہا ہے اور اسم نکرہ ہے۔ اور برقن بجلی کی چمک ہے۔ برق اردو میں بھی آپ کو اس کا پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بجلی۔ یجعلون، یا وہ،
اور یجعلونا ڈال لیتے ہیں. اب اس لفظ کو تھوڑا سا اس کا انالیسس کریں. یجعلونا کا اگر ہم نے میننگ ڈھونڈنا ہو تو ہم یا کو ہٹا دیں گے، مضارع کی علامت ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. اینڈ پہ واو نون آیا ہوا ہے اور واو نون کس کی سمبل ہے؟ جمع کا. اس کا مطلب ہے واو نون بھی ہٹا دیں. پیچھے کیا بچا؟ جعلا، یعنی کہ ڈال لینا. یجعلونا وہ ڈال لیتے ہیں. اصابعہم، اصابع انگلیاں، ہم اپنی، اپنی انگلیاں، فی میں، آذانہم، آذان کان، ہم اپنے، آذانہم اپنے کان، من سے، الصواعق بجلی کی کڑک. یہ ال سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم ہے اور اسم معرفہ ہے. بجلی کی کڑک. حذر الموت، موت کے ڈر سے. حذرا ڈر اور الموت موت، موت کے ڈر سے. وا اور اللہ، اللہ، محیط گھیرے ہوئے ہے. محیط، محیط بھی دیکھیں احاطہ سے نکلا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے. گھیرے ہوئے ہے، یہ اینڈ پہ تنوین آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی اسم نکرہ ہے. بالکافرین، کافروں کو، ب کو اور کافرین کافروں. اس کو بھی اگر آپ دیکھیں، با کو ہٹا دیں شروع میں. با کا مطلب ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، سے ہوتا ہے، پر ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے، کو ہوتا ہے. تو با کو ہٹا دیں، اس کا مطلب کو ہو گیا. اینڈ پہ سے یا نون کو ہٹا دیں. یا نون کس کا سمبل ہے؟ جمع کا. تو پیچھے کیا بچا؟ کاف، فے اور رے، کافر. تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کافر. اور کافروں ہم نے اس لیے کیا کہ یا نون آیا ہوا ہے اور یہ جمع ہے، کہ یہ ایک کافر نہیں ہے، ڈھیر سارے کافر. ٹھیک ہے. بالکافرین کافروں کو. یکادو قریب ہے، یکادو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہے. البرق بجلی، برق آپ کو پتہ ہے بجلی کو کہتے ہیں. اور یہ البرق کیا ہے؟ اسم ہے نا، کیونکہ ال سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ال اسم معرفہ کی علامت ہے. البرق بجلی. یختفو، یختفو یا وہ، اور یختفو وہ اچک لے. یا کا مطلب وہ ہے، وہ اچک لے. ابصارہم، ابصار آنکھیں، ہم ان کی، ان کی آنکھیں، یعنی کہ ان کی آنکھوں کی روشنی. کلما جب بھی، کلما کا مطلب ہمیشہ ہوگا، جب بھی. یہ بھی ان الفاظ میننگ میں لکھ لیں آپ. جب بھی. اضاء چمکی، یہ بھی اردو میں دیکھیں ضیاء کیا روشنی کو کہتے ہیں نا. تو اضاء چمکی. لہم لام لیے، ہم ان کے لیے. مشو چل پڑے. اب یہ ایک ایسا لفظ ہے مشو جو اردو میں سے نہیں نکلا ہوا، تو اس کو آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. مشو چل پڑے. فی ہی، فی میں، ہی اس میں. وا اور اذا جب. اظلم اندھیرا ہوا.
अज़लमा अंधेरा हुआ, अलैहिम दो लफ्ज़ हैं अला और हिम। अला का मतलब होता है पर, हिम का मतलब होता है उन पर। कामू खड़े हुए, खड़े हो गए, कायम से निकला है, कामू खड़े हो गए। वा और लव अगर, लव के दो मीनिंग ज़्यादातर आएंगे कुरान में। एक तो अगर होता है और दूसरा है काश। कभी इसका मीनिंग अगर होगा और कभी काश होगा, मैं आपको वो बताती जाऊंगी, वैसे आपको खुद भी फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। वलऊ और अगर, शाआ चाहता, चाहता अल्लाहु अल्लाह, लज़हबा लाम का क्या मतलब, 3-4 मीनिंग्स आपको बताए थे, के लिए, यकीनन, ताकि, और क्या था, के लिए, यकीनन, ताकि, अलबत्ता। तो यहाँ पर लाम का मतलब होगा यकीनन, ला यकीनन, ज़हबा छीन लेता, यकीनन छीन लेता, बिसमइहिम, बिसमइ समाअत, हिम उनकी समाअत, वा और अबसौरिहिम, अबसौर आँखें, हिम उनकी आँखें। इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, अला पर, कुल्ली हर एक, शैइन चीज़, कदीरुन कादिर है या कुदरत रखता है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन, तफसीर। एक मिसाल आपने पहले ऊपर पढ़ ली, वो मिसाल लास्ट लेसन में हमने पढ़ी थी, और वो किन की मिसाल थी, काफिरों की, जिन्होंने कुफर किया। और अब ये एक और मिसाल, अल्लाह ताला एक और मिसाल से बात को समझा रहे हैं, और कितनी खूबसूरत मिसालें हैं कि बात कितनी आसानी से समझ आ जाती है। और ये मिसाल जो है ये मुनाफिकीन के बारे में है, यानी वो लोग कि जो जिनके ईमान ज़रा कमज़ोर थे, यानी ये शऊरी मुनाफिक तो नहीं थे, लेकिन इनकी ईमान की कमज़ोरी की वजह से मुनाफिकत का लेबल इन पे लगा। और इनके बारे में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, मिसाल क्या दी, औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुम व रअदुम व बर्क, या उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे बड़े ज़ोर की बारिश बरस रही है आसमान से, और फिर उस बारिश में अंधेरे भी हैं और गरज भी है और बिजली की चमक भी है। यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइकी हज़रल मौत, तो ये क्या करते हैं, अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं, वो जो कड़क है, बादलों की जो कड़क है उसकी वजह से, मौत के डर से, तो ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह ताला जो हैं वो काफिरों को घेरे हुए हैं। ठीक है, यानी कि आप अब ये समझें कि वो जो काफिला जिसकी ऊपर हमने मिसाल ली थी, अब वो काफिला जो इंसानियत का है, वो क्या है, वो ऐसे माहौल में है कि अंधेरा है, रात का अंधेरा है, और उस अंधेरे में बड़ी तेज़ बारिश हो रही है आसमान से, और उस बारिश में यानी बादल हैं, बादलों में कड़क भी है, और जब बादल में गरज और कड़क होती है तो बिजली भी चमकती है बड़े ज़ोर की, तो बिजली भी चमक रही है। और आपने देखा कि जब बादल ज़ोर से गरजता है तो ऑटोमेटिकली इंसान जो है वो अपनी उंगलियां अपने कानों पे रख लेता है, वो कड़क से बचने के लिए। तो ये भी ऐसे ही करते हैं वो जो काफिला इंसानियत का है, कि जब बादल ज़ोर का गरजता है
تو موت کے ڈر کی وجہ سے، اس کڑک کے خوف کی وجہ سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یقاد البرق، قریب ہے کہ بجلی جو ہے، بجلی کی جو چمک ہے، یخطف ابصارہم، وہ ان کی نگاہیں اچک لے۔ آپ نے دیکھا کہ جب بجلی بڑے زور کی چمکتی ہے اور آپ اگر اس کی طرف دیکھیں تو وہ آنکھوں کے لیے خطرناک ہوتی ہے، بعض دفعہ اس سے بینائی بھی چلی جاتی ہے۔ اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بجلی کی چمک سے تھوڑی دیر کو آنکھوں کے آگے کچھ نظر نہیں آتا، اتنی کہ تیز روشنی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ قریب ہے کہ بجلی کی جو چمک ہے وہ ان کی آنکھوں کی بینائی اچک لے۔ کلما، جب بھی، اضاء، وہ چمکی، لہم، ان پر، مشوا فیہ، وہ چل پڑے اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہوا، علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ قافلہ کیا کرتا ہے، چونکہ اندھیرا ہے، بارش ہو رہی ہے، تو ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو کیا کرتے ہیں کہ جب وہ بجلی چمکتی ہے تو تھوڑی ہی دیر کو تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، تو اس روشنی میں وہ چل پڑتے ہیں، اور جب بجلی کی چمک ختم ہوتی ہے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ قافلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، کبھی چلتا ہے کبھی رک جاتا ہے، جب روشنی ہوتی ہے تو تھوڑا سا چل لیتا ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو یقیناً وہ ان لوگوں کی بھی سماعت اور بصارت چھین لیتا۔ جیسے پچھلی مثال میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی آنکھیں اور دل کے کان چھین لیے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا جو پچھلے لیسن میں ہم نے مثال پڑھی تھی، سمم بکمن عمیون والی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ان لوگوں کی بھی سماعت اور بصارت چھین لیتے، لیکن ایسا اللہ نے نہیں کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، یہ سب کچھ کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا اور ان کو موقع دیا۔ یہ تو تھی ایک مثال۔ اب اس کے پیچھے بات کیا سمجھائی جا رہی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ بات یہ ہے کہ جب آسمان سے اسلام کی بارش ہوئی، بارش کس کی ہوئی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اسلام کی بارش ہوئی، ہدایت کی بارش ہوئی۔ اندھیرے، اور زمین پر کیا تھا؟ ظلمت کے اندھیرے تھے، جہالت کے اندھیرے تھے۔ ان اندھیروں میں جب نور کی بارش ہوئی، اسلام کی بارش ہوئی، تو اس بارش میں کیا تھا؟ کچھ مشکلات اور پابندیوں کی کڑک اور چمک بھی تھی۔ ان باتوں کی وجہ سے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، جو سننے والے تھے۔ جب اچھے دن آتے تھے، جیسے کہ جنگ بدر تھا، فتح مکہ تھا، تبوک کا موقع تھا، اچھے دن تھے، تو پھر تو یہ سب اسلام کے دوست بن جاتے تھے۔ جو یہ کمزور ایمان والے کچھ لوگ تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یا پھر منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب مشکلات وہ ہوتی، ہٹ جاتی، جیسے کہ جب مشکلات آتی، جیسے کہ وہ خندق کا موقع تھا، یا پھر اور کئی موقع ایسے آئے جب بڑے مشکل حالات آ گئے تھے، تو ان حالات میں یہ لوگ پھر رک جاتے، آگے نہ چلتے۔ اور اگر پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جن کے ایمان اتنے کمزور تھے، اگر اللہ چاہتے تو ان لوگوں کی بھی وہ دل کی آنکھ اور دل کے کان جو تھے وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتے، اور ان کو بھی ہمیشہ کے لیے گمراہیوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے اللہ نے ابھی مہلت رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مثال تھی۔ اب اس مثال میں، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم بھی ایسے ہی نہیں ہیں کہ جب آسانیاں ہوتی ہیں تو دین پر عمل کر لیتے ہیں، اور جو باتیں ہمارے دل کو اچھی نہیں لگتی، مشکل لگتی ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آج کے زمانے میں تو ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اور یہ تو مشکل ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتی۔ تو ہمارا حال بھی یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں موقع دے رکھا ہے، اور اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟
تو یہاں پر اپنے لیے ایک سوال بھی رکھیں سیلف انالیسس کے لیے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حکم خوشی سے مان لیتے ہیں؟ یہ کوسچن اپنے لیے رکھیں اور اس کا جواب خود سے پوچھیں اور خود تک ہی رکھیں، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم میں قرآن میں پڑھتی ہوں یا کہیں اور سنتی ہوں، تو کیا خوشی خوشی میں اس پر عمل کرتی ہوں یا بادل نخواستہ عمل کرتی ہوں؟ یا پھر ایسا تو نہیں ہے کہ جو دین کے اعمال مجھے آسان لگتے ہیں ان کو تو میں پورا کر لیتی ہوں، لیکن جہاں پر مجھے اپنے کمفرٹ زون سے ذرا باہر نکلنا پڑتا ہے وہاں پر میں رک جاتی ہوں، میں کہتی ہوں نہیں، یہاں سے تو میں یہ کام تو میں نہیں کر سکتی، بس میں تو یہ آسان والا نماز پڑھ لوں گی، چلو ٹھیک ہے، روزے رکھ لوں گی، تسبیحات کر لوں گی، لیکن یہ کیا کہ بھی میں قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نکالوں، مجھے اپنی اسٹڈیز سے ہی ٹائم نہیں ملتا۔ تو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا مجھے آسان لگتا ہے دین کے لیے یا نہیں؟ تو یہ ہم نے جو قرآن پڑھنا ہے بیسیکلی تو وہ ہم نے اپنی اصلاح کے لیے پڑھنا ہے نا، کہ ہم اپنی اصلاح کریں، تو اس لیے ان آیات کو اپنے اوپر بھی لاگو کرنا ہے، کیونکہ قرآن صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، قرآن ہر زمانے کے لیے ہے۔ قرآن کی جو آیات کی ہم تفسیر کرتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تعویل خاص اور ایک ہوتی ہے تعویل عام۔ تعویل خاص سے مراد یہ ہے کہ وہ آیتیں اس خاص موقع پر کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئیں۔ جب آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو کوئی وجہ ہوتی تھی نا، تو وہ وجہ کیا تھی، یعنی ان آیات کا شان نزول کیا تھا، کیا حالات تھے اس وقت۔ اور تعویل عام یہ ہوتی ہے کہ عام اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا، یہ آیتیں صرف اس وقت کے لیے نہیں تھیں، یہ آج ہمارے لیے بھی ہیں، تو ہم نے بھی ان آیتوں کو ایسے ہی لینا ہے کہ جیسے یہ چیز، یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق دے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔